ایک شخص یہ کہتا ہے کہ وہ قرآن پر یقین نہیں کرتا، یعنی ڈس بلیور بنتا ہے، ایکس مسلم ہو، ایتھسٹ ہو یا کوئی بھی ہو۔ جب وہ یہ کہتا ہے کہ وہ قرآن پہ یقین نہیں کرتا، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ قرآن ہی کی آیات اٹھا کر مسلمانوں سے بحث کرتا ہوا ملے گا، مسلمانوں سے لڑائی کرتا ہوا ملے گا، مسلمانوں پہ آبجیکشن کرتا ہوا ملے گا کہ تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے تو یہ کیوں لکھا ہوا ہے اور ایسا کیوں لکھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ کیا کہتا ہے اسلام، ایک انڈیا کا پروگرام ہے، وہاں پر بہت سارے مسلم اسکالرز یا مختلف مسلمز آتے ہیں ایتھسٹ کے مقابلے پر، وہ بٹھاتے ہیں، ادھر سے ایتھسٹ ہوتا ہے، دوسری طرف سے مسلم اسکالر ہوتا ہے۔ اب وہ ایتھسٹ کیا کرتے ہیں، وہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تو ایسا ہے، اللہ تو ویسا ہے، اللہ تو یہ کہتا ہے، اللہ تو وہ کہتا ہے۔ اچھا، ایتھسٹ کی عقل کا معیار ہی دیکھیں، ایتھسٹ یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں، یعنی کہ اللہ کے ہونے کا تو اقرار ہی نہیں کرتا نا ایتھسٹ، وہ تو کہتا ہے کہ دیر از نو گاڈ۔ ایتھسٹ وہ لوگ ہیں، ملحد ان کو اردو میں کہا جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اس کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس نیچر کا کوئی خدا نہیں ہے، ایکچولی جو نیچر نظر آ رہی ہے، زمین آسمان یا چرند پرند درند، وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ خود بخود بنا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی بہت ساری تھیوریاں بنائی ہوئی ہیں، بہت ساری اسٹوری، یعنی کہ اس کو کہتے ہیں بونگیاں، کہانیاں بنائی ہوئی ہیں جن کا کوئی پریکٹیکل ثبوت ان کے پاس نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب خود بخود ہو رہا ہے اور اس کو کوئی کنٹرول نہیں کرتا، یعنی کہ کوئی خدا نہیں کنٹرول کرتا۔ تو یار اس چیز کا تو بھانڈا ویسے ہی پھٹ چکا ہے۔ اب 21ویں صدی میں خود موجود ہوں، یہ جو کہتے تھے صدیوں سے کہ اس کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے، یہ ان باتوں پر کیا کہیں گے جب میں نے بارشیں سٹارٹ بھی کروائی، بارشیں رکوائیں بھی بادلوں سے، میں نے آسمان سے بارشیں برسوائیں اور آسمان پہ برستی ہوئی بارش کو روکا، زلزلے کو سٹارٹ کیا، کرونا وائرس کو تبدیل کیا، کرونا وائرس کو بڑھایا اور کم کیا، ہاں میں نے کیا، اور سعودیہ اور مکے میں گیا، وہاں پر بھی موسموں کو بدل دیا، پاکستان کے پورے فلوڈ سسٹم کو بدل دیا، میں نے کیا نا۔ تو اگر کوئی خدا نہیں ہے تو میں نے کیا، اٹس اے سمپل تھنگ۔ سو اگر اس کائنات کو کوئی کنٹرول ہی نہیں کر رہا، کوئی خدا ہے ہی نہیں، تو پھر تو میں نے کیا، یہ تو ماننا پڑے گا پھر سارے ایتھسٹ کو۔ تو اب کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ تو وہ جو یہ کہتے رہے کہ اس کائنات کا خدا نہیں، کوئی کنٹرولر نہیں، نیچر خود بخود چل رہی ہے، تو یہ پتہ لگا کہ میرے پاس پھر ایسی کوئی سپر پاور ہے، میرے پاس کوئی ایسا ایکسس تو ہے، میرے پاس کوئی ایسا علم تو ہے، یا میرے پاس کوئی ایسی ریسورس تو ہے کہ میں یہ سب کچھ کر سکا، کیونکہ میرے مقابلے پہ یہ سارے ایتھسٹ یہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو پاورفل کون ہوا؟ میں۔ تو جب میں اتنا پاورفل ہوا اور میں اتنا شکتیشالی نظر آیا اور میں نے ایسے ایسے کام کیے اسی زمین کے اوپر، تو پھر تو دنیا کے سارے سائنسدانوں کو، سارے ڈاکٹروں کو، سارے انجینئرز کو، سارے علماء کو، سارے مفتیوں کو، سارے ان لوگوں کو جو یا تو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو خدا بنائے ہوئے بیٹھے ہیں، یا اللہ کو چھوڑ کے انسانوں کو اللہ کا شریک بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ کو چھوڑ کے انسانوں کو اللہ سے زیادہ طاقتور سمجھ رہے ہیں، وہ لوگ بھی، وہ سب کے سب بھی پھر میرے مقابلے پہ آ جائیں اور ایسا کر کے دکھائیں، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ غیر مسلم تو کسی کیٹیگری میں نہیں آتے، اور ایتھسٹ تو تن کے برابر بھی نہیں ہے نا، کیونکہ غیر مسلم تو پھر خدا کے وجود کو مانتے ہیں، لیکن وہ اس بات پہ لڑتے ہیں کہ خدا کوئی اور ہے اللہ کے علاوہ۔ تو اگر اللہ کو ایکویشن سے باہر نکال دیا جائے تو بچتا ہوں میں، کیونکہ اللہ تو نظر نہیں آ رہا، میں تو نظر آ رہا ہوں نا۔ تو چلو میں تو ہوں، اب مانو کہ دنیا کے سارے انسان کی یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، اور اگر نہیں مانتے تو میں اس بات کو کہنے میں پورا حق رکھتا ہوں کہ دنیا کے وہ تمام انسان جو ایسا کر بھی نہیں سکتے اور اللہ کو خدا مان بھی نہیں رہے، وہ سب کے سب جاہل ہیں، گنوار ہیں، احمق ہیں اور ہٹ دھرم ہیں۔ کیوں؟ یا تو سرنڈر کر دیں اللہ کے سامنے، میں تو اللہ کا پرچار کر رہا ہوں نا، میں تو بتا رہا ہوں کہ اللہ نے کیا ہے وہ سب کچھ، لیکن فار دا سیک آف آرگومنٹ اگر کوئی نہیں مانتا اللہ کے وجود کو، تو میں تو موجود ہی ہوں، تو پھر میرے مقابلے پہ آ جائیں وہ سارے کے سارے جنہیں اللہ کے علاوہ پوجا جا رہا ہے، جیسے کہ رام، وشنو، کرشنا، ہنومان، زیوس، تھور، یاوے وغیرہ، کتنے نام ہیں، گوگل پہ سرچ تو کرو گاڈس کے نام کتنے ہیں۔ تو یہ جو اتنے سارے نام بنا کے اور اتنے سارے گاڈس کا کانسیپٹ دنیا بھر میں چل رہا ہے، 7 ارب سے زیادہ انسان ہیں، 4000 سے زیادہ ریلیجن بنائے ہوئے ہیں، ہزاروں سے زیادہ نام بنائے ہوئے خدا کے، تو اتنے سارے خدا کہاں ہیں میرے مقابلے پر؟ کہاں ہیں یہ سارے؟ کیوں نہیں آئے اب تک؟ میں نے کتنا چیلنج کیا ان کو، شکست دے دی،
اتنا میں نے ان کو بلایا، شکست کھا گئے، اتنا میں نے ان کو للکارا، چیلنج کیے، نہیں آ سکے. ایون کوئی غیر مسلم میرے مقابلے پہ آج تک نہیں آ سکا اس بات پر کہ وہ ان چیلنجز پر مجھے ڈیفیٹ کرے جس پہ میں نے چیلنج دیا انہیں. اگر نیچر میں کسی کا کنٹرول ہی نہیں ہے تو میں نے ریئل ٹائم میں اللہ کے نام کیسے نمودار کیے بادلوں کے ذریعے؟ اگر نیچر کسی خدا کے کنٹرول میں نہیں ہے تو میں نے بادلوں کے ذریعے محمد نام کیسے نمودار کر دیا؟ اگر اللہ اس کائنات کا کنٹرولر نہیں ہے تو میں نے بارشوں کو شروع کس کی مدد سے کیا اور رکوایا کس کی مدد سے؟ مطلب کوئی ہے ایسا پاورفل جس کے پاس بہت سارے اختیارات ہیں اور اسے آنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہیں. پورے پاکستان بھر کا فلوڈ سسٹم بدل جائے، پورے کراچی شہر کا کرونا بھاگ جائے، ریورس ہو جائے، پوری دنیا میں کرونا بڑھ جائے اور کم ہو جائے، آخر یہ سارے کام صرف ایک انسان بغیر کسی طاقتور ہستی کی سپورٹ کے کیسے کر سکتا ہے؟ دنیا کے اندر ایک ڈاکٹر اپنے آلات یوز کیے بغیر تو آپریشن نہیں کر سکتا، سرجریاں نہیں کر سکتا. اتنا محتاج ہوتا ہے ایک ڈاکٹر، چاہے کتنا ہی بڑا سرجن بنا ہوا ہو. اس کی سرجری نہیں ہو، سرجریاں کر نہیں سکتا وہ جب تک وہ اوزار کو استعمال نہ کر رہا ہو. اتنا تو محتاج ہے. اور اللہ نے اپنے مسلمانوں کو کیا کیا طاقتیں دی ہیں کہ شاہ عقیق بابا کوئی اوزار بھی استعمال نہیں کر رہے، کوئی فزیکل اکوپمنٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جسم قبر میں دفن ہے، 500 سال ہو گئے اور آپریشن اور سرجریاں کر رہے ہیں لا علاج مریضوں کا. مسلم و غیر مسلم جا رہے ہیں مزار پہ مدد لینے کے لیے ان سے. کیوں؟ تو بھائی یہ ہے کہ اللہ جب کسی کو کچھ دیتا ہے، وہ بندہ جب کچھ کرتا ہے تو وہ دنیا والوں کو نظر آتا ہے. ماضی میں کہانیاں کہہ کے لوگ جھٹلا دیتے ہیں کہ کہانیاں ہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے. اب پریزنٹ کا کیا کریں گے؟ 21ویں صدی میں بیٹھا ہوا ہوں ویڈیو ثبوتوں کے ساتھ، ویڈیو فوٹیجز کے ساتھ، ریئل فوٹیجز کے ساتھ، ریئل ٹائم ڈیمونسٹریشنز کے ساتھ، لائیو اسٹریمنگ کے ساتھ کہ میری مدد پر اللہ واحد القہار نے سگنیچرز کی ہیں، میرے دعووں پر سگنیچرز کی ہیں، میرے چیلنجز پر اس نے سگنیچرز کی ہیں. ڈیوائن سائنس کے ساتھ ہوں میں 21ویں صدی میں. تو میرے مقابلے پہ پوری دنیا کے سارے غیر مسلموں میں سے مقابلے پہ آئے گا کون؟ کوئی کر ہی نہیں سکتا میرا مقابلہ. منہ کے فائر کرنے والے، سوشل میڈیا پہ فیک پروفائلیں بنانے والے، شکلیں چھپانے والے بزدل، اگر ان میں غیرت ہوتی اور یہ اگر سچے ہوتے تو بھائی اپنے شکل کے ساتھ آتے، اپنی ویڈیو کے ساتھ آتے، اپنے ان معبودوں کی مدد لے کر آتے میرے مقابلے پر. اور سوشل میڈیا کھلا ہے، جس کا دل چاہے بنا لے یوٹیوب چینل، آ جائے میرے مقابلے پہ. لیکن جب ان کی کچھ چلتی نہیں ہے، ایتھسٹ کی بھی یا غیر مسلموں کی، تو یا تو منہ بند کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ دیکھ لو ان کے میڈیا چینلز، نیوز ٹی وی چینلز پہ سناٹے ہیں. یہ کبھی کھل کر اس طرح سے نہیں آئیں گے میرے مقابلے پر، میرے خلاف بھی. ان کو پتہ ہے انہوں نے اگر منہ کھولا تو اللہ کے وجود پہ ناقابل شکست ثبوت دنیا کی غیر مسلم عوام تک پہنچ جائیں گے، جو یہ ہرگز نہیں چاہتے. یہ اپنی اجارہ داریاں چلا کے رکھنا چاہتے ہیں. ان کے غیر مسلم مذہبی پیشوا، روحانی پیشوا، جادوئی پیشوا، سائنسی پیشوا بیوقوف بنانا چاہتے ہیں دنیا کی عوام کو. یہ ایتھس دنیا کی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ تو خود جاہل ہیں، نرے جاہل، احمق ہیں، گوار ہیں. اگر یہ کبھی ریسرچ کر لیتے اللہ کے وجود پر، بلکہ خدا کے وجود پر، اور اپنی ریسرچ مکمل کرتے تو ان کو تو نیچر پہ ریسرچ کر کے ہی پتہ لگ جاتا کہ وہ اللہ ہے اس کائنات کا خدا. نیچر کو اللہ کنٹرول کر رہا ہے، پانی کے قطروں کو اللہ تک ٹرانسفارم کرتا ہے، یہ شیر میں، بلی میں، کتے میں. تبھی تو اللہ ان سے اپنا نام بلواتا ہے. تبھی تو اللہ ان کے جسموں پہ اپنے نام کے سگنیچر کرتا ہے. ورنہ میں کیا پدی اور پدی کا شوربہ، دنیا میں کتنے مسلمان ہیں اللہ کے. اب اللہ کے کسی اور کے ساتھ اگر ایسے معاملات ہوں تو ہو، مجھے تو کوئی حسد نہیں ہے. میں تو چاہتا ہوں دنیا میں جتنے مسلمان ہیں آ جائیں سوشل میڈیا پر. چھپنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اتنے غیر مسلم کام کر رہے ہیں کھلم لائیو سیکس دکھا دیتے ہیں اب تو سوشل میڈیا پر. اتنی تو بےغیرتیاں چل رہی ہیں. تو جو اللہ کے پرچار کرنے والا ہو، اللہ کے دعوے کرنے والا ہو، اللہ کے لیے غیرت کھانے والا ہو، وہ چھپا کے بیٹھے خود کو، روحانی طاقتیں چھپا کے بیٹھے. جس کے پاس جو دکھائے دنیا کی عوام کو. جو مردے زندہ کر سکتا ہے مردے زندہ کرے، جو آسمان سے جو سورج پلٹا سکتا ہے سورج پلٹائے. بھائی جس کے جو لیول ہیں وہ کرے. میری سیدھی دعوت ہے، سیدھا پیغام ہے. اور اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ جانے، اللہ جانے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. جو مجھ سے ہو سکا میں نے کیا اور اللہ نے میری مدد کی، نشانیاں دکھائی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. تو میں تو ناقابل شکست ہوں ہمیشہ کے لیے، یہ تو کلیئر ہے. اس میدان میں، اس بیٹل گراؤنڈ آف گاڈس میں مجھے تو شکست دینا ہی ناممکن ہے دنیا کے سارے غیر مسلموں کے لیے، اور ان سب کے لیے بھی جو روحانیت کے منکر ہیں، یا اولیاء اللہ کے دشمن ہیں، یا صحابہ کرام کے دشمن ہیں، یا انبیاء کرام کے دشمن ہیں. میرے ساتھ تو کوئی چل ہی نہیں سکتی نا. میں تو خداؤں کے وجود کے اوپر موجود ہوں، اور میں نے اللہ کے وجود کو ثابت کیا. میں نے باطل خداؤں کو شکست دی ہوئی ہے.
تو ان باطل خداؤں کے پیروکاروں کی میرے سامنے حیثیت کیا ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے میرے سامنے۔ اس بات کو سمجھانے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرا اگر یہ کانفیڈنس ہے، اتنا میرے اندر تپڑ ہے یا اتنے گٹس ہیں، اتنی بات میں کرتا ہوں، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی مطلب ہوا منہ کے فائر نہیں ہے، خالی میں نے کام کیے ہیں اور کر دیے ہیں، مکمل کر چکا ہوں اللہ کے فضل سے۔ اور وہ جب چاہتا ہے اپنی مشیت سے، جب چاہتا ہے اور بھی کام لے لیتا ہے، اور عنقریب وہ اور بھی کوئی کام لے گا تو مجھے کیا پتا وہ مردے بھی زندہ کرے میرے ہی ذریعے، مجھے کیا پتا وہ اس سے بھی بڑے بڑے کام کر لیں میرے ذریعے۔ کیوں؟ وہ تو ابابیل کے ذریعے اپنے کام لے لیتا ہے، اصحاب کہف کے کتے کے ذریعے اس نے کام لے لیا، وہ مچھر کے ذریعے اس نے نمرود کو مار دیا۔ تو میں تو پھر بھی اس کا ماننے والا مسلم ہوں، مجھ سے بھی اگر وہ بڑے بڑے کام لے لے تو کیا ہے، میں تو سب سے کم علم والا ہوں اس وقت پوری زمین کے اوپر، بلکہ اس وقت جتنے لوگ آئیں گے یا گزر چکے، میں سب سے کم علم والا تو میں خود کو میں سمجھتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے اس پوری کائنات میں کتنے علوم ہو سکتے ہیں، میں اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتا، اور کتنے بڑے بڑے علوم والے لوگ اس زمین پر ہیں، روحانیت میں، سائنس میں اور جادوگری میں، پتہ نہیں کس کس شعبے میں تو ابھی سب سے کم جانتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے بہت سارے علوم ہیں سیکھنے کے، پر میں بھائی اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے کہ میں وہ سارے علوم سیکھوں، وہ دوسری دنیا میں ہمیشہ کی لائف میں اتنا ٹائم ہوگا کہ وہاں سیکھا جا سکے، وہ تب دیکھیں گے۔ فی الحال تو اس دنیا میں یہ ہے کہ دنیا کے سارے انسان اس بات کو مان لیں کہ اس کائنات کا اصل خدا اللہ ہے، اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور قرآن اسی اللہ کا کلام ہے جو اس نے 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا، اور قرآن لاکھوں مسلمان بچوں کے دلوں میں حفظ ہو جاتا ہے، میمورائز ہو جاتا ہے، یہی اس کے الہامی ہونے کا پریکٹیکل ثبوت ہے۔ اگر اس میں ایک لفظ کے اندر بھی عربی کا، جو اس کی پیور عربی کے، میں اس زیر زبر کی باتیں نہیں کر رہا جو پڑھنے والوں کی آسانی کے لیے لگائے جاتے ہیں، میں اس پیور عربک کی بات کر رہا ہوں جو قرآن کے اندر ہے، جو اللہ کا کلام ہے۔ اس میں اگر ایک بھی لفظ تبدیل کیا جاتا اور کیا ہوتا کسی انسان نے اپنی مرضی سے، تو یہ قرآن کسی ایک مسلم کو بھی حفظ نہیں ہو پاتا۔ اسی طرح جیسے دنیا کے سارے غیر مسلموں کی ساری مذہبی کتابیں جو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، جن میں انہوں نے فیبریکیشن کی ہوئی ہے، جھوٹی کہانیاں ڈالی ہوئی ہیں، جھوٹی باتیں ڈالی ہوئی ہیں، جھوٹے کوٹس ڈالے ہوئے ہیں، جھوٹے اپنے خیالات گھسیڑ دیے ہیں، تو دیکھ لو ایک بھی غیر مسلم نہیں ہے جو اپنی مذہبی کتاب کو حفظ کر سکے۔ ان کے پاس ایک بچہ نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر ایسے کئی بچے مل جائیں گے جو 3 سال کے ہیں، اس سے بھی چھوٹے چھوٹے، اور انہوں نے قرآن حفظ کیا ہوا، بلکہ پیدا ہوتے ہیں قرآن حفظ ہوا ہوتا ہے، ایسے بھی ہیں۔ اللہ ایسی نشانیاں دکھاتا ہے، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ ایسی مخلوق بنا سکتا ہے، اس کو کون سا مسئلہ ہے؟ وہ اپنے نام کے سگنیچرز کے ساتھ انسان تیار کر دیتا ہے، وہ اپنے، اور یہ تو انسان کے ہاتھ پہ اس کا نام کا سگنیچر موجود ہے، اللہ۔ ابھی بھی کوئی شک ہے رام کا، وشنو کا، کرشنا کا، ہنومان کا، زیوس کا، تھور کا کیوں نہیں ہے سگنیچر؟ کیونکہ اللہ نے انسان کو بنایا، اسے پتہ تھا یہ آگے جا کے اردرمیاں دکھائے گا اور بغیرتیاں دکھائے گا، تو اس نے ایسی نشانیاں رکھی ہیں کہ بے بس کیا ہوا اس نے۔ لیکن بے بسی وہ فیل کرتے ہیں جو کامن سینس کو یوز کر لیں، جاہل اور گنوار تو صرف چینچیں کرتا رہتا ہے، جس کا ثبوت یہ سوشل میڈیا پہ چیخنے چلانے والے ملیدین ہیں، ایکس مسلمز ہیں، غیر مسلمز ہیں، کبھی اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں، کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہے ہیں۔ ان جاہلوں کو پتہ ہے کیا ہے؟ ان جاہلوں کو تو اپنے یہ بھی نہیں پتہ کہ ان کے ماں باپ نے ان کو گمراہ کیا تھا اور کافر بنا دیا تھا بچپن میں۔ اللہ نے تو ہر بچے کو مسلم بنا کے بھیجا اس زمین پر، اللہ نے تو کوئی ناانصافی نہیں کی۔ ہاں، انسانوں نے ناانصافیاں بہت کی ہیں، اللہ کی زمین کو ظلم سے بھر دیا، فساد سے بھر دیا، خرافات سے بھر دیا، قتل و غارت سے بھر دیا، دہشت گردی سے بھر دیا، ظلم و ستم سے بھر دیا، زنا فحاشی سے بھر دیا، رشوت سود اور پتہ نہیں کس کس چیزوں سے بھر دیا۔ یہ تو انسانوں نے کیا ہے نا، تو انسان ذمہ دار ہیں۔ اللہ کی جو زمین ہے، اس پہ اتنے سارے نیچرل ریسورسز ہیں، یہ سارے انسانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے استعمال کے لیے اللہ نے بنا کے رکھا ہوا تھا، پہلے سے سب کچھ بنایا ہوا ہے۔ زمینیں پڑی ہوئی ہیں، اتنا زمین خالی ہے، بندہ اپنا پھل فروٹ سبزیاں اگائے، کھائے پیے، کوئی کچھ نہیں، لیکن ہوس اتنی ہے، ختم نہیں ہو رہی کہ قبضے کیے ہوئے، انسانوں سے روکا گیا ہے۔ کس نے؟ انسانوں نے انسانوں کو محروم کیا ہوا ہے۔ انسانوں نے اپنی طاقت کے لیے اپنے گروپس بنا کر کمزوروں کو، غریبوں کو، مجبوروں کو دبایا ہے، اور وسائل اور چیزوں پہ قبضہ کیا ہے اپنی ہوس کی وجہ سے۔ اللہ کے غدار ہیں، اللہ کے باغی ہیں،
اللہ کے نافرمان ہیں، یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے کیا۔ اللہ والے ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں اور مخلوق کا درد رکھنے والے ہوں، وہ ایسی جاہلانہ حرکتیں کریں گے؟ نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اسٹیبلش کر کے دکھایا تھا پریکٹیکل اسلام انصاف کے ساتھ۔ حضرت عمر فاروق نے بھی کیا، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی کیا، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، انہوں نے بھی کیا۔ چاروں خلفائے راشدین موجود ہیں، اور تو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کافی ہیں۔ جب ایک ہستی نے پریکٹیکلی دکھا دیا اسٹیبلش کر کے کہ اسلام ہوتا کیا ہے اور اسلام چلاتے کیسے ہیں، اسلام کو غالب کیسے کرتے ہیں، اسلام کو نافذ کیسے کرتے ہیں، اس کے بعد ان کے ماننے والے کچھ نہ کر پا رہے ہو، تو اس کا مطلب ان مسلمانوں میں فطور ہے، نیت میں فطور ہے، کام میں فطور ہے، اور دنیا کے انسانوں کے ساتھ وہ مخلصی نہیں ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ رول ماڈل بھی موجود ہو، اسوہ حسنہ بھی ہو، قرآن ہو، مطلب اللہ ایک، آخری نبی بھی ایک ہے، قرآن بھی ہے، اور پریکٹیکل لائف انہوں نے گزار دی، اسٹیبلش کر کے دکھا دیا اسلام، اور پھر مسلمان ذلت و خواری میں پڑے ہوئے 21ویں صدی میں۔ یہ ممکن نہیں ہے، مطلب کہ بدنیت ہیں بہت سارے مسلمان، بہت سارے مسلم حکمران بدنیت ہیں۔ اگر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے تو یہ لوگ اپنے آپ کو حقیقی لیڈر بنا لیتے، لیکن یہ اپنے آپ کو حقیقی لیڈر نہیں بنا سکے، یہ شیطانی لیڈر ہیں۔ انہوں نے شیطان کو فالو کیا ہے، اللہ کو فالو نہیں کیا۔ اللہ کو فالو کرنے والا مسلم لیڈر، مسلم حکمران اپنے اپنے ممالک میں سود نہیں چلائے گا، رشوت نہیں چلائے گا، زنا نہیں چلائے گا، اس کے ملک میں یہ چیزیں نظر آ جائیں چلتے ہوئے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کے ماننے والی آرمی، اللہ کو ماننے والی پولیس، اللہ کو ماننے والے حکمران، اللہ کو ماننے والے مسلمز، اور ان کے معاشرے میں کھلم کھلا زنا، سود، فحاشی، عریانی، ننگا پن، جھوٹ، دھوکہ، قتل و غارت، غریبوں کے ساتھ ظلم اور ستم، یہ سب ہو رہا ہوگا؟ یار امیجن تو کرو، کون سی دنیا میں ہو؟ مان لو کہ اس زمین کے اوپر اکثر مسلمان ناکام ہو چکے ہیں اللہ کے دین اسلام کو حقیقی طور پہ ریپرزینٹ کرنے کے لیے۔ اب یہ اللہ ہی ہے جو کچھ نہ کچھ سسٹم بدلے گا، یا کسی اور کو لائے گا، یا ان کو فارغ کرے گا، پھر کسی نئی نسل کو اٹھائے، یا کسی اور قوم میں سے نئے مسلمانوں کو پھر وہ لے کر آئے اسلام کے اندر، ان سے کوئی کام لے، جس طرح ماضی میں اس نے کیا، جب اس کے ماننے والے وہ جو خود کو نام نہاد مسلم سمجھتے تھے، اور وہ صرف انہی باتوں پہ لڑ رہے تھے، کتابوں کو پکڑ پکڑ کے ماضی کی، کہ ٹخنے اونچے رکھنا، شلوار اونچی رکھنا جائز ہے ناجائز ہے، کوا کھانا جائز ہے ناجائز ہے، ان کی بحث مباحثے ان ایشوز پہ چلتے تھے، تو ان کی اور عیاشیوں میں لگے ہوئے تھے، دنیا داری میں مست ملنگ تھے، تو اللہ نے غیر مسلموں سے کو اٹھایا اور ان مسلمانوں کو ختم کیا، پھر ان غیر مسلموں کو اسلام کی ہدایت دی، پھر ان سے اسلام کا کام لے کے باقی اسلام کو پھیلایا دنیا میں۔ اللہ تو مختلف طریقوں سے کام کرتا ہے، اور وہ محتاج نہیں کسی انسان کا۔ اس لیے 21ویں صدی میں اگر میں نے بہت سارے کارنامے سر انجام دے دیے اللہ کی مدد سے، تو میرا تو کوئی کمال نہیں ہے، وہ تو اللہ کا کمالات ہیں کہ وہ اس نے میری مدد کر دی۔ اگر وہ میری مدد نہیں کرتا تو ایسا کوئی ثبوت ہی نہیں آ پاتا، نہ میں لانے کے قابل رہتا۔ وہ چاہتا تھا تو اس نے مدد کی، تو میں کامیاب ہوا اور میں نے پریزنٹ کیا وہ ثبوت، لیکن پھر بھی وہ میرا محتاج نہیں۔ اس نے تو اپنے لاکھوں کروڑوں نیک مسلمانوں کی لاشوں کو زمین میں تر و تازہ حالت میں رکھا ہوا ہے آج تک، وہی کافی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے، ان غیر مسلموں کے لیے جو عقل کو استعمال کرتے ہیں کہ وہ غیر مسلم مر کے سڑ گل رہے ہیں، بدبودار ہو رہے ہیں، برے مسلمان مر کے سڑ گل رہے ہیں، بدبودار ہو رہے ہیں، لیکن یہ نیک مسلمانوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ یہ تر و تازہ رہتے ہیں، ان کے جسموں سے خوشبو بھی نکلتی ہے، ان کے بلڈ بھی تر و تازہ رہتے ہیں۔ آخر یہ کر کون رہا ہے ان کے ساتھ؟ وہ اللہ ہے۔ نیچرل سسٹمز میں، درخت میں، چرند پرند میں اللہ اپنے نام کے سگنیچرز کر رہا ہے، کیونکہ اللہ ہے، وہ محتاج تھوڑی ہے انسانوں کا، وہ اپنی طاقت، اپنی قدرت خود دکھا رہا ہے، وہ میرا محتاج بھی نہیں ہے۔ ہاں میں اللہ کا محتاج ہوں، مجھے اللہ سے مدد لینی پڑتی ہے، اللہ کو پکارنا پڑتا ہے، اللہ کی عبادت کرنی پڑتی ہے، اور وہ بھی اگر وہ چاہے تو مدد کرتا ہے، وہ میرا محتاج پابند بھی نہیں ہے اس معاملے میں، ورنہ میں نے تو اور بھی بہت سارے معاملات کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے نہیں کیے، مطلب وہ نہیں چاہتا تھا ایسا ہو تو نہیں ہوئے، تو میں نے نہیں بھیجے، نہیں سیکھا، نہیں دکھائے، بلکہ میرے تو چینل پہ ذیشان ارشد چینل جو ہے میرا نارمل والا پرانا، میں نے تو وہاں پہ ایسے کچھ ریزلٹس بھی شیئر کیے ہیں اسپریچول سے ریلیٹڈ، کہ دیکھ لو فیل ہو گیا میں، فیل سے مطلب ناکام ہو گیا، وہ رزلٹ نہیں آیا جو میں چاہ رہا تھا، پڑھائی میں بھی کر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، نہیں آ رہا رزلٹ، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا۔ تو ہیلنگ اسپریچولیٹی میں بھی تب تک جب تک اللہ نہ چاہے رزلٹ نہیں آتا۔ تو یہ ٹوپی ڈرامے جو بیٹھتے ہیں بہت سارے جعلی پیر فقیر اور جعلی شعبدے باز، جادوگر شو اور آنکھوں کو دھوکہ دینے کے لیے لوگوں کو ٹرکس دکھانے والے، ان کی کیا حیثیت ہے میرے سامنے؟ میں تو
جعلی ان چیزوں کو بھی دکھاتا ہوں اور ریئل کو بھی دکھا دیتا ہوں. جو ریئل ہے وہ ریئل ہے, جو فیک ہے وہ فیک ہے. میری تو کچھ شارٹ فلمز بھی موجود ہیں اللہ کے وجود کے حوالے سے, وہ شارٹ فلمز ہیں, ان میں لکھا ہوتا ہے شارٹ فلم ہے. کیوں؟ جو شارٹ فلم ہے وہ شارٹ فلم ہے, جو اللہ کے میریکلز ہیں, جو نشانیاں وہ نشانیاں ہیں. میں تو ملٹی ٹیلنٹ ہوں, ملٹی اسکلز ہیں اللہ کے فضل سے. تو جو مجھے آتا ہے جس طرح ہو سکتا ہے میں اسلام کے حوالے سے اور اللہ کے وجود کے حوالے سے رہنمائی کر رہا ہوں. اور وہ نوجوان جو پڑھے لکھے ہیں, سمجھدار ہیں, اسکول کالج یونیورسٹیوں کے, جن کو سمجھ میں آتا ہے, وہ دیکھ لیں گے کہ یہ کوئی خالی وہ نہیں ہے ہاں کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے ٹیکنیکل اسکلز کیا ہوتی ہیں, بزنس کیا ہوتا ہے, آئی ٹی کیا ہوتا ہے, کمپیوٹر کیا ہوتا ہے, ویڈیو ایڈیٹنگ کیا ہوتی ہے, میوزک ایڈیٹنگ کیا ہوتی ہے, اینیمیشن کیا ہوتی ہے, 3D ورلڈ کیا ہوتا ہے, ورچوئل ریئلٹی کیا ہوتا ہے. تو یہ بیوقوف بن گیا اور جس نے رینڈم چیزیں دیکھ کے ان کو معجزہ کہہ دیا. اتنا جاہل اگر میں ہوتا نا تو پھر ٹھیک ہے, پھر دنیا کے باقی پڑھے لکھے مجھے شکست دے لیتے. اگر میں اتنا جاہل ہوتا, پاگل ہوتا اور جادوگر ہوتا, شعبدے باز ہوتا, کچھ بھی ہوتا, تو دنیا میں اتنے سارے غیر مسلم پڑھے ویڈیو کے آپریشنز کر دیتے ہیں. بلا لو ان کو, کر لیں میرے ساتھ مقابلہ, کر لیں, وہی مقابلے پہ آ جائیں. کیوں نہیں آ رہے؟ خود انجینئر کو دیکھ لو, محمد علی مرزا کو, کتنا یہ اولیاء اللہ کے خلاف بکواس کر رہا تھا کتنے عرصے سے. اللہ نے ذلت و خواری دکھا تو دی اس کو جھوٹا ثابت کر دیا. اس کے خلاف مفتی طارق مسعود صاحب, وہ بھی بہت روحانیت کے خلاف, روحانیت کو ٹوپی ڈرامہ کہتے تھے. میں نے ان دونوں کے خلاف لیکچر دیا, بیان کیا, اللہ نے اس ٹائم پہ بھی میریکل دکھا دیا. دیکھو کیا کیا اللہ نے, جھوٹا ثابت کیا کہ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں, یہ جھوٹے ہیں اس معاملے میں. باقی باتیں ان کی بہت سی اچھی بھی ہیں, میرا کوئی اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے. انجینئر محمد علی مرزا نے جو باطل خیالات والوں کے خلاف جو کچھ کیا, بہت اچھے کام کیے ہیں. مفتی طارق مسعود بہت اچھی چیزیں سکھاتے ہیں, سمجھاتے ہیں معاشرے کے نوجوانوں کو اور اس میں جو مسائل ہیں لوگوں کے. لیکن انجینئر اور مفتی صاحب اور ان جیسے دوسروں میں ایک چیز کامن ہے کہ ان کی وجہ سے اولیاء اللہ کو لوگ ٹوپی ڈرامہ سمجھنے لگے, روحانیت کو ٹوپی ڈرامہ سمجھنے لگے, اولیاء اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں, اولیاء اللہ کو گالیاں دیتے ہیں, اولیاء اللہ سے بدظن ہو رہا ہے. اور ان کی وجہ سے جو ملحد ہیں, ایتھسٹ ہیں, وہ قرآن و حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں, قرآن و حدیث میں لکھے ہوئے واقعات کا مذاق اڑاتے ہیں, معجزات کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے, کیونکہ یہ لوگ اولیاء کے واقعات کو سن کے کہتے ہیں کہ ٹوپی ڈرامہ ہے, یا روحانی علاج کو سن کے کہتے ہیں کہ ٹوپی ڈرامہ ہے. جبکہ ایک صحابی نے صرف دم کر سانپ سے ڈسے ہوئے سردار کا علاج کر دیا تھا, وہ بھی تو روحانی علاج تھا, اس کے بدلے تو بکریوں کا ریوڑ مانگ لیا تھا. تو یہ ان کی عقل اگر کام کرے تو جو نہیں کرتی حسد کی وجہ سے, حسد اور جلن اور بغض اتنا ہے, اگر یہ اس چیز کو نکال دیں اپنے دلوں سے جو ان کے دل میں چھپا ہے, تو ان کی مجال نہ ہو کہ یہ روحانی علاج کو ٹوپی ڈرامہ کہہ سکے. ان کو کہنا چاہیے کہ جعلی لوگ جعلی علاج آپریشن کرتے ہوں گے اور دھوکہ دیتے ہیں عوام کو فیک نیوز اور فیک ویڈیوز کے تھرو. لیکن روحانیت کو ٹوپی ڈرامہ کہنا, روحانی علاج کو ٹوپی ڈرامہ کہنا ایسا ہی ہے جیسے ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور وہ ٹھیک نہ ہو اور وہ بیٹھ کے راگ الاپنا شروع کر دے اپنے یوٹیوب چینل چلا کے کہ میڈیکل علاج تو ٹوپی ڈرامہ ہے, میڈیکل یہ تو فلانا ہے. تو پھر اس کو لوگ کیا کہیں گے, وہی چیز آپ خود سمجھ لو. تو میں نے تو جو کرنا تھا کیا, میں نے جو بولنا تھا بولا. مجھے اس بات کی پرواہ نہیں, کوئی مجھے جج کر رہا ہے تو یہ بندہ یہ کیوں کہہ رہا ہے, وہ کیوں کہہ رہا ہے, جو ہے وہ ہے, حق ہے, وہ سچ ہے. میری کوئی بڑائی نہیں ہے, ساری بڑائی اللہ کی ہے. اللہ اکبر.